آپ کو ایک اور بھی مزے کی بات بتاؤں. ہم سب جانتے ہیں داتا کی نگری، لاہور داتا کی نگری کیوں ہے کہ وہاں کے سرپرست اور روحانی لیڈر اور پیشوا جو ہیں وہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے بارے میں خواجہ غریب نواز کہتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص سارا پیر کامل کامل اعلیٰ رہنما. ناقص لوگوں کے یہ پیر و کامل ہیں، اور جو کامل لوگ ہیں ان کے بھی یہ رہنما ہیں. انہوں نے جو چلا کاٹا تھا اس کے بعد یہ اقرار کر کے گئے. اب میں کشف المحجوب میں جو داتا گنج بخش علی حجویری نے ایک بات لکھی ہے، ٹائم بھی ہو گئی ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ ذرا رشک کریں گے کہ ہم کس امام کے فقہ کے، کس امام کے پیروکار ہیں، کس کی تقلید کرتے ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور اس بات کو جو ہے نا علامہ غلام مسعود سعیدی نے تذکرۃ المحدثین میں بھی ذکر کیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تذکرۃ الاولیاء میں بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے. آپ اندازہ لگا لیں کتنے پرانے ہیں داتا گنج بخش علی حجویری. حضور داتا گنج بخش علی حجویری کہتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن رسول، ان کے مزار اقدس پر حاضر تھا، اور میرے دل میں نا تھوڑی یہ بات تھی کہ 4 ائمہ ہیں، ہمارے روحانی پیشوا ہیں، 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل. ہم سب کو مانتے ہیں، سب کا نظریہ ایک تھا، سب کا عقیدہ ایک تھا، فقہی اختلاف ہے، سب کا اعتراف. آپ دیکھیں نا، ہم حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے کتنے دیوانے ہیں، اور یہ مسجد تو حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو ہم اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں، اور اپنے آپ کو قادری ہونے پر، اس نسبت پر ہم اپنے آپ پر فخر محسوس کرتے ہیں. لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کون تھے؟ وہ تو حنبلی تھے، امام احمد بن حنبل کے فقہ میں پیروکار تھے، ٹھیک ہے. ایک روحانی ان کے ساتھ تعلق ہے، چاہے وہ حنبلی فقہ کے مطابق چلنے والے تھے. اختلاف اس میں نہیں ہے، صرف فقہی اختلاف ہے، باقی جس کے پیچھے نماز پڑھے ہو جائے گی، بشرط کہ وہ ماننے والا ہو، غیر مقلد نہ ہو. مقلد ہو، اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہو، جو ہمارے مذہبی بزرگ اور پیشوا ہیں ان کا احترام کرنے والا ہو. تو سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کی میں بات کر رہا تھا، تو کہتے ہیں میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن رسول کی مزار پر حاضر تھا، اور ان کے سر والی سائڈ پہ نا میں تھوڑے سے فاصلے پہ سو گیا، اور میرے دل میں یہ خیال تھا کہ میں کس امام کی فقہ پر عمل کروں. کہتے ہیں جب میں سویا، اب یہ داتا گنج بخش علی حجویری اپنا خواب، اپنی تصنیف جو انہوں نے خود لکھی ہے کشف المحجوب، اس میں ذکر کر رہے ہیں. جب میں سویا حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار پر، تو اللہ رب العزت نے نصیب جگا دیے، خواب میں سرکار دو عالم کی زیارت ہو. حضور داتا گنج بخش علی حجویری کہتے ہیں کہ مکے میں حضور نبی اکرم تشریف فرما ہوئے، ایک دروازے سے ایسے نکلے، اور آپ کے پہلو میں ایک معمر بزرگ تھا، عمر رسیدہ ایک بزرگ تھا. حضور نبی اکرم اس کے ساتھ ایسے پیار کر رہے تھے جیسے کوئی بڑا اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ پیار کرتا ہے. اب میں اپنے نصیب پر رش کر رہا تھا، حضور کی زیارت ہو رہی ہے، اور میرے دل میں نا، اب یہ خواب کی حالت میں دیکھ رہے ہیں، میرے دل میں یہ خیال بھی تھا کہ یہ معمر بزرگ کون ہے جس کے ساتھ حضور بچوں کی طرح پیار کر رہے ہیں، یہ کون ہے بزرگ؟ اب دل میں خیال تھا. حضور نبی اکرم نے میری دل کی کیفیت کو بھانپ لیا. آپ نے ارشاد فرمایا، یہ جو میرے ساتھ ہے، یہ میرا بچہ، یہ بزرگ جس کو تو دیکھ رہا ہے، اس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے، اور یہ اہل فارس کا بھی پیشوا ہے اور تمام مسلمانوں کا بھی پیشوا ہے. حضور داتا گنج بخش علی حجویری کہتے ہیں جب میں بیدار ہوا تو میں سمجھ گیا کہ جو فقہ میں مقام امام اعظم امام ابو حنیفہ کا ہے اور کسی کا نہیں ہے. اور مزے کی بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ
امام اعظم امام ابو حنیفہ کی جو والدہ تھی، ان کا جو دوسرا نکاح ہوا تھا وہ امام جعفر صادق سے ہوا تھا، اس لیے امام جعفر صادق کی آغوش میں پرورش بھی پائی ہے امام ابو حنیفہ نے، اور ان کے براہ راست شاگرد بھی ہیں امام ابو حنیفہ۔ آپ دیکھیں ان کا مقام کیا ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ جب امام اعظم امام ابو حنیفہ روضہ رسول پر حاضر ہوئے اور جا کے سنہری جالیوں کے سامنے، مواجہ شریف کے سامنے، مواجہ شریف کے سامنے حضور کا چہرہ مبارک جس طرف ہے، وہاں جا کے جب انہوں نے حضور کی بارگاہ میں سلام کیا نا، السلام علیک یا سید المرسلین، تو روضہ رسول سے آواز آئی وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ آپ اندازہ لگائیں امام اعظم امام ابو حنیفہ کون ہے۔ یہ چند بات